سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا، جو کہ 5 روزہ دورے پر چین پہنچے ہیں۔ یہ چین کا ان کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ شامی صاحب، سر اہم جو ارکان ہیں کابینہ کے وہ ساتھ موجود ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ سے پہلے یہ دورہ کیا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے۔ سر کتنی اہمیت ہے اس دورے کی؟ دیکھیے، اس دورے کی بڑی اہمیت ہے۔ سی پیک کا اگلا فیز جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور پاکستان کی خواہش ہے کہ وہ شروع ہو جائے، جس میں کوئی انڈسٹریل زون بنیں گے، اور پھر چائنیز کئی صنعتیں جو ہیں وہ ریلوکیٹ ہوں گی۔ جو سی پیک کا ایک بڑا لمبا پروگرام تھا، اس کے تحت یعنی انفراسٹرکچر جو ہے اس کی طرف تو توجہ ہو گئی، تو سڑکیں بن گئیں، بجلی کے کارخانے بھی لگ گئے، لیکن بجلی کی جو کنزمپشن تھی اس کے لیے جو انڈسٹریز لگنی تھیں، اور چائنا سے جو یہاں مشینیں آنی تھیں، جو ان کی انڈسٹری جو ریلوکیٹ ہونی تھی، جو پھر بعد میں دوسرے ملکوں میں چلے گئے ان کے کارخانے، ویتنام میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی، تو وہ سارا پروگرام دھرے کا دھرا رہ گیا۔ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوئی، تو وہ سی پیک کو بھی سیٹ بیک ہوا، اور وہ سی پیک جو ہے اس میں رکھنا پڑ گیا۔ تو اب شہباز شریف صاحب کی کوشش ہے کہ ایک نئے سرے سے تجدید ہو اور معاملات جو ہیں درست سمت میں آگے بڑھ سکیں۔ تو انہوں نے جب دورے پہ گئے ہیں وہ انہوں نے یہ بھی اپیل کی ہے اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہ وہ اس کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ تو ہم سب ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ وزراء کی ایک بڑی ٹیم ان کے ساتھ ہے، جس میں احسن اقبال بھی ہیں، وزیر خزانہ بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، وزیر دفاع بھی ہیں، وزیر پیٹرولیم بھی ہیں، اور انرجی کے وزیر بھی ہیں۔ جی مصدق ملک صاحب بھی ساتھ ہیں، سر عطا تارڑ صاحب بھی ساتھ ہیں۔ جی ہاں وہ تو انرجی کے وزیر ہیں، عطا اللہ تارڑ صاحب اطلاعات کے وزیر ہیں۔ ایک بہت بھاری بھرکم ڈیلیگیشن ہے وہاں، وہ پاک چائنا بزنس فورم سے ایڈریس کریں گے، اور اس کے بعد ان کا 4 سے 5 دن ان کا قیام ہوگا۔ چین کے جو بزنس مین ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے، ان کو آمادہ کریں گے کہ پاکستان میں وہ انویسٹ کریں، اور جو چین کی اعلیٰ قیادت ہے اس سے بھی ملاقات ہوگی۔ تو اب وہ چین پہنچ چکے ہیں۔ دیکھیں، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ برسوں کو محیط ہیں، بڑی گرم جوشی ان میں پائی جاتی ہے۔ چین نے ہر مشکل مرحلے میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور 1965 کی جنگ میں بھی، 1971 کے میں چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور اسی طرح سے پاکستان نے چین کا ساتھ دیا ہے۔ جب چین کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا، پاکستان نے اس وقت اسے تسلیم کیا۔ پاکستان نے اس وقت سے تعلقات استوار کیے جب امریکہ اس کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں تھا، اور امریکہ جو ہے تائیوان کو، جو فارموسا کہلاتا تھا، اس کو چین کہتا تھا، اور اسی چین کے پاس جو ہے سیکورٹی کونسل کی مستقل ممبرشپ بھی تھی۔ لیکن پاکستان نے یہ بات نہیں مانی، اور امریکی اپنے جو معاملات تھے، تعلقات تھے، ان سے بالاتر ہو کر چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کیا۔ جو ہم حسین شہید سہروردی ہمارے وزیر اعظم تھے، اس کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان کا دور حکومت آیا، اور یہ جو پاکستان اور چین کے درمیان جو سرحدیں ہیں ان کی حد بندی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ ایک طویل کہانی ہے، لیکن ہم جتنا چین سے استفادہ کر سکتے تھے اتنا ہم کر نہیں سکے۔ اور چین کی کیا، چین سے پہلے امریکہ جو ہے، امریکہ کے برسوں ہم امریکہ کے اتحادی رہے ہیں، سیٹو اور سینٹو کے ممبر رہے ہیں۔ ہمارا پورا جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے، جو دفاعی خرچہ پورا جو ہے، وہ ہماری جو ادارے اٹھاتے رہے ہیں۔ امریکہ جو ہے اور اس کے اتحادیوں نے پورا ڈیفنس ایکسپینڈیچر جو ہے ہمارا اس کا بوجھ اٹھایا ہے، اور پاکستان اپنی اکانومی کی طرف توجہ دے سکا۔ پاکستان نے اپنی اکانومی کو درست کیا، پاکستان نے اپنی مسلح افواج کو منظم کیا، اور انفراسٹرکچر جو ڈیفنس کے لیے اس کی تعمیر کی۔ اور لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ 1965 کی جنگ میں مبتلا ہو گئے ہم، اور پھر جو ذوالفقار بھٹو صاحب کا دور آیا تو ساری ترقی پر پانی پھر گیا۔ وہ سارے کارخانے، ساری انڈسٹریز جو تھیں
وہ ان کو نیشنلائز کر لیا گیا، اور جو ہنرمند سرمایہ کار تھے ان کو بے دخل کر دیا گیا، اور پاکستان کا پورا جو پرواز تھی، پوری اڑان جو تھی، وہ سمجھے وہ ایک زمین پہ بوس ہو گئی، اور پھر آج تک ہم اس نیشنلائزیشن کے اثرات سے نہیں نکل سکے۔ پاکستان آج قرضے مانگتا ہے، اس کی اکانومی قرضوں پہ چلتی ہے، بوجھ تلے ہماری کمر دبی ہوئی ہے، لیکن ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ ہماری داخلی جو جتھے بندی ہے اس نے ہمیں نقصان پہنچایا، اور پھر اس کے بعد اب چائنا جو ہے اس کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں بھی ہم نعرے بہت لگاتے ہیں، لیکن اس طریقے سے استفادہ نہیں کر سکے، اور اب ہمیں اس میں شامی صاحب کچھ ہنڈرنس بھی آئی نا، جیسے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جی دھرنے کر دیے گئے تھے ماضی میں، اس سے جو ہے وہ چینی صدر کا دورہ جو ہے متاثر ہوا، جو بھی ہوا، سی پیک، ہاں، اور پھر اس کے بعد اب سر ہم دیکھ رہے تھے کچھ عرصے سے کہ جو چینی انجینئرز ہیں ان کو ظاہر نشانہ بنایا گیا، تو یہ کتنا چیلنجنگ ہوگا، اور ٹیم وزیر اعظم صاحب کی کتنی سٹرونگ ہے اور ان کی صلاحیتوں پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے سب کے باوجود وہ وہاں سے کامیابی سے لوٹیں؟ دیکھیے یہ تو ہمارے داخلی معاملات ہیں نا، ہم ان پہ قابو نہیں پا سکے، اپنی سیاست پہ قابو نہیں پا سکے، اپنی سیکورٹی کو بہتر نہیں بنا سکے۔ کیسے ہو گیا؟ کتنے بار بار حملے کیوں ہوئے چینی انجینئرز پر، چینی باشندوں پر، اور کیوں ایک ایسا میسج گیا کہ بھئی عدم تحفظ کا؟ تو یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے نا، اور اس لیے ہم اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے فرصت نہیں ہے۔ تو اگر اپنی داخلی استحکام نہ ہو، سیاسی استحکام نہ ہو، تو پھر معاشی استحکام کیا ہوگا؟ کوئی دوسرا ملک جو ہے کسی ملک کو اس کے پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکتا۔ یہ خود ترقی کرنی پڑتی ہے، خود ہمت کرنی پڑتی ہے، خود تعاون حاصل کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے جو اپنے سرمایہ کار ہیں ان کو ساتھ ملائے بغیر، ان کا حوصلہ بڑھائے بغیر، ان کو اعتماد میں لیے بغیر غیر ملکی سرمایہ کار کیسے ہماری طرف متوجہ ہو سکتے ہیں؟ پھر ہمارا عدالتی نظام جو ہے اس نے بھی ہمیں مایوس کیا، اس نے بھی سرمایہ کاری کو روکا۔ تو ایک لمبی کہانی ہے۔ اب بہرحال ایک نئے عزم کے ساتھ شہباز شریف صاحب پہنچے ہیں چین، ہمیں اپنے داخلی معاملات پر بھی قابو پانا ہے اور چین کا تعاون بھی حاصل کرنا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی مشکلات کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا شامی صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے سر جو اب ظاہر ہے کیونکہ آپ نے بھی بتایا سی پیک کا جو ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے، خود وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی فیز 2 ہے، پہلا مرحلہ کہا جا رہا ہے مکمل ہوا، کو 25 ارب سے زائد کی اس میں جو ہے وہ سرمایہ کاری ہوئی، مختلف منصوبے بنے، ہم نے یعنی پاکستان نے شامی صاحب کو لگتا ہے کہ اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ جس وقت آ رہا تھا منصوبہ تو چرچے تھے اس کے کہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جی، پاکستان جو ہے اس کا نقشہ بدلے گا، نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطہ، تو اس طرح سے کیا ہم نے سیلیبریٹ کیا سیلیبریٹ کیا کرتے؟ دیگے چڑھاتے، باجے بجاتے؟ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے ان سارے معاملات کو کھنڈت میں ڈال دیا۔ ہم نے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے تو لگا لیے، ان کی کھپت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اب ہم نہ کارخانے لگے، نہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی، نہ بجلی کی کھپت جو ہے اس میں اضافہ ہو سکا۔ اب ہم پیسے دے رہے ہیں، بجلی کے پیسے دے رہے ہیں، اس کو کنزیوم نہیں کر پا رہے۔ بجلی ہمارے پاس سرپلس ہے، پیسے دے، اور اس نے ہماری کمر توڑی کر دی ہے۔ تو یہ تو ہمارے اپنے داخلی مسائل ہیں نا۔ جب داخلی مسائل پہ قابو نہیں پائیں گے تو پھر ہم دوسروں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی آج تک دنیا میں کسی ملک نے غیر ملکی سہارے پر ترقی نہیں کی۔ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے اور تعاون بھی حاصل کرنا پڑتا ہے، لیکن بنیادی بات یہ اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اور اپنے جو ہمارے اہل سیاست ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اپنی کو معیشت کو سیاست کی نظر نہ ہونے دیں، پالیسیوں کا تسلسل برقرار رکھیں، اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیں۔ سیاست جو ہے وہ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی آپ آنکھ میں چولی کھیلیں، جو بھی دھکم پیل کر لیں، لیکن یہ ایسی افراتفری پیدا نہ کریں کہ ہمیں ہاتھ کو ہاتھ جو ہے وہ سجائی نہ دے اور دکھائی نہ دے۔ تو یہ بہرحال امید کرنی چاہیے کہ ہماری اپوزیشن بھی اور ہماری حکومت بھی سبق سیکھ کر
آگے بڑھیں گے اور ان میں مفاہمت کا جذبہ پیدا ہوگا اور پاکستان کی تعمیر میں ایک دوسرے سے تعاون ہو سکے گا. یہ ایک بہت اہم بات ہے اور بہت اہم معاملہ ہے جس کی طرف ہم توجہ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا